हम खस्ता तनों से मोतसबो क्या माल मनाल का पूछते हो, जो उम्र से हमने भर पाया सब सामने लाए देते हैं। दामन में मश्ते खाके जिगर, सागर में है खूने हसरत में। लो हमने दामन झाड़ दिया, लो जाम उल्टाए देते हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री मियां शरीफ शहबाज ने पेट्रोल पर आयद लेवी में 80 रुपए की कमी का ऐलान करके सवाब दारैन हासिल किया है। मेरा ख़ास मौजू रहेगा इस व्लॉग में। मैं बात करूंगा शहबाज शरीफ के स्विमिंग पूल से बाथरूम के सफ़र पर भी, और आपके ख्वाबों की शहजादी, सब्दी नानी, सब्दी माँ मरियम नवाज लैट्रिनों की शहजादी का पंजाब के अवाम पर गोबर टैक्स लगाने का ऐलान। दिलचस्प व्लॉग होगा, ख़ास व्लॉग होगा। मैं आपकी आवाज़ हूँ, आपके उमंगों का तर्जुमान हूँ। वक्त के हुक्मरानों ने, वक्त के इन यजीदों ने मेरे जैसी आवाज़ों और आपकी समातों के दरमियान जो डिजिटल फायरवॉल खड़ी है, उसके असरात को ज़ैल करने के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट ज़रूर किया करें। बगैर किसी तवक्कुफ़ के अपने मौज़ूआत पर आता हूँ। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोल पर आयद लेवी में 80 रुपए की कमी का ऐलान किया है। आप जानते हैं एक दिन पहले पेट्रोल की प्राइसेस में जो होश रुबा इजाफा हुआ था, 135 रुपए पर लीटर। जी हाँ, ये वही पेट्रोल है जिसके हवाले से नून लीग की मरियम औरंगज़ेब कहा करती थी, रातों रात 10 रुपए का इजाफा। रातों रात, रात को तो डाके पड़ते हैं। और आज जो डाका पड़ा है, ये आपके साथ एक तमाशा किया गया है मेरे पाकिस्तानियों, कि पहले खूब बड़ा झटका दे के उसके बाद, मिसाल के तौर पर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो पहले आपके सामने भूख लगी है तो आपने रोखी रोटी भी तो खानी है, ज़िंदा रहने के लिए रोटी खानी है। आपके सामने मटन, बिरयानी, चिकन, अच्छी अच्छी पेशावरी, निसार के चरसी, तिक्के, हर किस्म की 10 आला किस्म की डिशें रखी जाएं और उसके बाद सारी डिशें उठा ली जाएं और एक डिश बाकी छोड़ दी जाए, बल्कि एक भी ना, रूखी सूखी रोटी भी ना छोड़ी जाए। इसकी मिसाल कुछ इस तरह से बनती है। अच्छा, शहबाज शरीफ कफ़ायत शाहरी पर उतर आया है। आपको पता है, जब पाकिस्तान और इंडिया की 2 घंटे की वो जंग हो रही थी, तो अगले दिन शहबाज शरीफ ने एक तकरीर की है, मुझे याद है सब ज़रा ज़रा, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। शहबाज शरीफ ने अपनी उस तकरीर में फरमाया था कि हमले की रात वो सुबह सवेरे 2 बजे उठा और वो स्विमिंग पूल में था। उसका कोई नौकर है जिसका नाम शायद ज़िया है। उसने कहा कि मैंने अपना फ़ोन ज़िया को दिया हुआ था, मुझे पता था कि रात को हमला हो सकता है और मैं स्विमिंग पूल में था, डुबकियां ले रहा था। मुल्क पर हमला हो रहा था, शहबाज शरीफ डुबकियां ले रहा था। ज़िया ने उसे बताया कि आसिम मुनीर का फ़ोन, उसने कहा कि आसिम मुनीर का फ़ोन आएगा, जैसे ही फ़ोन आए तो मुझे बता देना। पहली बात तो यह है कि रात को 2 बजे प्राइम मिनिस्टर हाउस के स्विमिंग पूल में जो डुबकियां लेता है वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं हो सकता, वो बेगैरत आज़म हो सकता है। और वो भी ऐसे हालात में जबकि मुल्क हालत जंग में है और आपके मुल्क का सबसे बड़ा जिम्मेदार वो स्विमिंग पूल में है। मेरे पाकिस्तानियों, अब शहबाज शरीफ के हवाले से यह है जी कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के हवाले से मैं आपको बताऊं कि वहाँ का स्विमिंग पूल जो होता है, देखें हम तो सादा से गरीब हम लोग क्या करते हैं, अपने घर के लिए जो हम गीज़र भी इस्तेमाल करते हैं, बहुत एहतियात से इस्तेमाल करते हैं और एक आध बाल्टी भर के किसी तरह गुस्ल करके सवाब दारैन हासिल कर लेते हैं। मैं अपनी बात करूं तो आप यकीन कीजिए, मैं शावर इस्तेमाल नहीं करता, मैं बाल्टी में पानी डाल के गुस्ल करता हूं और वज़ू करता हूं जब भी, तो आप यकीन कीजिए
میں کوشش کرتا ہوں کہ 1 لوٹے پانی سے بھی زیادہ، بلکہ 1 لوٹا سے بھی میرا کم پانی، یہ میں حلفاً آپ کی خدمت میں کرتا ہوں کہ 1 لوٹا سے بھی کم پانی میں وضو کے لیے استعمال کرتا ہوں، اور غسل کے لیے 1 بالٹی آپ کر لیجیے۔ اب اتنے بڑے سوئمنگ پول کا پانی، آپ کو پتہ ہے پرائم فل سائز کا، اچھا وہاں پر جو سوئمنگ پول ہے، میں نے معلومات یہ بھی لی ہیں، بڑا سوئمنگ پول ہے، اسے صحیح کر کے سوئمنگ کرنی آتی بھی نہیں ہے شہباز شریف کو، تو میرے خیال میں نے جو سنا ہوا ہے، میری جو معلومات ہیں، آپ خود تحقیق کر لیجئے گا۔ سوئمنگ پول میں اب اگلی باتیں شرمندہ کرنے والی ہیں، لیکن سچ ہے، شہباز شریف اکیلا نہیں نہاتا، بلکہ میں نے سنا ہے کہ اس سوئمنگ پول میں خواتین و حضرات کچھ مل کے، اب یہ میں نہیں جانتا، اللہ اکبر کبیرہ، استغفار پڑھ لیجیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل بھی شہباز شریف اپنے سوئمنگ پول میں نہا کر ثواب دارین حاصل کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ اب سوئمنگ پول میں نہانے کا خرچہ، اتنے بڑے سوئمنگ پول کے پانی کا ٹمپریچر، پانی کا سردیوں کے موسم میں گرم کرنے کے لیے، 1 بار کا پانی گرم کرنے کے لیے جو بجلی خرچ ہوتی ہے، آپ کو یہ بھی پتہ ہے اس کا بل کتنا آتا ہے؟ آپ کے پورے مہینے کے نہیں، آپ کے پورے 1 سال کی بجلی کا جتنا میرے پاکستانیوں بل آتا ہے، جتنی بجلی آپ خرچ کرتے ہیں 1 سال پورا، 1 سال، اتنی 1 بار کے نہانے پہ خرچ ہوتی ہے۔ 1 بار کے سوئمنگ پول کے پورے پانی کو گرم، آپ کو پتہ ہے سوئمنگ پول میں کوئی 1 بالٹی پانی ہوتا ہے، اور ہمارا وزیر اعظم سوئمنگ پول میں جنگ بھی ہو رہی ہو، یہ ہے اس کی سنجیدگی کا عالم۔ یہ آپ کو 80 روپے کمی کا اعلان کر دیا ہے، اور 80 روپے کمی ہوگی تو کیا قیامت آ جائے گی پیٹرول کی؟ میں آگے آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ 458 نہیں ہوگی تو 400 ہو جائے گی، 400 میں آپ کو قبول ہے؟ اور وہ کہتا ہے کہ یہ لیویز کی مد میں، اب بھی میں آپ کو آگے تفصیل بتاؤں گا، آپ میرے ساتھ جمے رہیے گا، ادھر ادھر نہ جائیے گا۔ ذرا میں مریم نواز کی بات بھی کر لوں۔ پیٹرول کی قیمتیں، ان کو تو چھوڑیے ایک طرف، پنجاب میں مریم نواز نے ٹک ٹاکیاں بنانے کے لیے اسپتال جاؤ، کچھ بھی کرو، میں نے پچھلے ولاگ میں عرض کیا تھا کہ رمضان میں ٹک ٹاکیاں بنانے کے لیے رمضان میں پنجاب کے غریبوں کا جو مذاق اڑایا گیا، او خدا کے بندو، چھوٹا سا آٹے کا تھیلا اوپر مریم نواز، چینی کا تھیلا اوپر مریم نواز، کھجوروں کا آدھے کلو کا پیکٹ اس کے اوپر مریم نواز، بیسن کا آدھے کلو کا ڈبہ اس کے اوپر مریم نواز، کوکنگ آئل چھوٹا سا آدھے کلو کا کوکنگ آئل کا پیکٹ اس کے اوپر مریم نواز۔ اپنی عمران خان کے دور حکومت میں اچھا پنجاب کی ہر قسم کی ٹیکسٹ بک پر بھی مریم نواز، میاں محمد شریف نواز اور میاں کلثوم نواز۔ اور اب آرڈر یہ ہے کہ پنجاب کی نصابی کتب میں آئندہ فاطمہ جناح کو نکال کے کلثوم نواز کا ایک مضمون رکھا جائے، جس میں اسے وہ عورت عظیم، پاکستان کی ایک عظیم فلائی ورکر کے طور پر پیش کیا جائے۔ اب مریم نواز کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، پنجاب کے قبرستانوں پر بھی مریم نواز۔ ہاں جی، تم اب ٹھیک ہے، اپنی بخشش کے لیے میرے پنجابیوں، اگر اپنے کفنوں پر بھی مریم نواز اور اپنی قبر پر بھی مریم نواز کا کرتبہ لگا لے تو ثواب دارین حاصل ہو جائے گا۔ اب اس نے پنجاب کے لیٹرینوں میں بھی، میں نے خود دیکھا ہے، چشم دید گواہ ہوں، افتتاح بدست مریم نواز فنڈ برائے صاف ستھرا پنجاب، اور لیٹرینوں پر بھی اپنی تصویریں، پبلک ٹوائلٹ جو ہیں ان پر بھی اپنی تصویریں لگائی ہیں۔ اب میں نے اندازہ کیا پنجاب میں، پچھلے دنوں میں پنجاب میں تھا، خانیوال میں، ملتان میں، آپ یقین کیجئے، میں کچھ ولیج سائٹس پہ بھی گیا، دیہاتوں میں بھی گیا، آپ یقین کیجئے ایک بورڈ، ایک سڑک پر 10 بڑے بڑے پینافلیکس۔ مریم نواز کا جو پروجیکٹ ہے، اس پروجیکٹ پر اتنا پیسہ نہیں لگا ہوگا، وہ نالی جو مریم نواز نے بنائی ہے، وہ لیٹرین جو مریم نواز نے لگائی ہے، اس کے ساتھ جو مریم نواز کے فوٹو
اور اس کی تشہیر کے لیے جو چیزیں پینافلیکس لگائے گئے ہیں ان کی قیمت شاید اس لیٹرین سے زیادہ ہو، آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ اب تازہ ترین کارنامہ ہے، سب دی ماں سب دی نانی لیٹرینوں دی شہزادی۔ اس نے کیا یہ ہے جی کہ پنجاب میں بھینسوں پر گوبر ٹیکس 40 روپے ایک بھینس پر گوبر ٹیکس اور ایک گائے پر گوبر ٹیکس۔ اچھا، اب پنجاب میں یہ بات چھڑ گئی ہے کہ کچھ لوگوں کی چھوٹی بھینسیں جو ہیں، آیا یہ دودھ دینے والی بھینسوں پر ہی یہ ٹیکس لگے گا گوبر ٹیکس، یا چھوٹی بھینسوں پر، یا چھوٹی گائے جو گائے دودھ نہیں دیتی؟ تو انہوں نے مریم کے جو منسٹر ہیں، جیسی مریم لیٹرینوں کی شہزادی اسی طرح کے، انہوں نے کہا جی کہ بڑی بھینس پر 40 روپے ٹیکس لگا دیں، بڑی بھینس کی گوبر پر 40 روپے ٹیکس لگا دیں، اور چھوٹی بھینس جو ابھی دودھ نہیں دے رہی اور چھوٹی گائے جو دودھ نہیں دے رہی اس پر 20 روپے ٹیکس لگا کے ثواب دارین حاصل کیا جائے۔ میرے پاکستانیوں، میرے نوجوانوں، میرے بچوں، یہاں آپ اندازہ لگا لو اپنے حکمرانوں کی اقلیت کا، ان کی فہم و فراست کا۔ جب آپ کے حکمران اس کلاس کے ہوں گے، ان کی سوچ یہ ہوگی، ان کے اطوار زندگی یہ ہوں گے، تو پھر ایسا ہی ہوگا جو یہاں پر ہو رہا ہے۔ میں آپ سے پھر آخر میں گزارش کروں گا، یہ کوئی قیمتیں، ڈیزل کی قیمتیں یوں کی توں برقرار رکھی گئی ہیں۔ اچھا، جمعے کی شام قوم سے گزشتہ روز خطاب میں نواز شریف نے کہا کہ پٹرول کی قیمت کم کرنے کے لیے لیویز میں فوراً 80 روپے کمی کا اعلان کر رہا ہوں، اور پٹرول کی قیمت جسے بڑھا کر 458 روپے فی لیٹر مقرر کیا گیا تھا، اب 378 روپے فی لیٹر ہوگی۔ 378 روپے! یہ آپ کے ساتھ ایک مزاق کر رہا ہے یہ خبیث آدمی، اور اس کا اطلاق یہ گزشتہ رات کو اس کا ہو جائے گا۔ اچھا، ڈیزل کی قیمتیں برقرار رکھی گئی ہیں، اور ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 520 روپے رکھی گئی ہے۔ باقی آپ کتنا ثواب دارین حاصل کرتے ہیں، نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ میں ذرا ایران کی طرف رخ کروں گا۔ امریکہ کا F-15 فائٹر ایگل ایرانیوں نے مار گرایا ہے، اور اس کی ویڈیو بھی باقاعدہ آ چکی ہے، اور یہ پہلی بار ہے امریکہ خود تصدیق کر رہا ہے کہ اس کا F-15 یہ بڑا جدید قسم کا 5th جنریشن کا یہ ایئرکرافٹ ہے، اور بمبار طیارہ ہے۔ تو اس میں 2 پائلٹس بھی ہوتے ہیں، ان کی تلاش جاری ہے۔ نیکسٹ ولاگ میں ذرا ایران کی اور امریکہ کی جنگ پر انشاءاللہ کھل کے بات کروں گا۔ اس وقت مجھے اجازت دیجیے، یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، آپ کا چینل ہے، تو چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، اور آواز حق، سچ کی آواز کو 2-4 دوستوں سے شیئر بھی کر دیا کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ آپ کو محفوظ و نگہباں ہو۔ اللہ حافظ۔